پھر اگلی جرم اللہ نے بیان فرمایا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب ان لوگوں نے مصر کو فتح کر لیا تو اللہ نے انہیں کہا کہ جو اریحہ ہے یا اریحہ جو جگہ ہے، اس کا جو گیٹ ہے ایلیا کا گیٹ، اس گیٹ میں جب تم داخل ہو تو کیا کہنا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، کہنا کہ اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اور عاجزی سے داخل ہونا۔ اور آپ نے میں نے بتایا تھا آپ کو سورہ بقرہ میں انہوں نے کیا کیا کہ حنتتن حنتتن، جو میں دانا بال میں دانا گندم کا دانا، یہ گاتے گاتے بغیر سجدہ کیے، اور جن لوگوں نے سجدہ بھی کیا تو سجدہ نہیں تھا، وہ ایسے ہی رگڑتے ہوئے اپنے آپ کو داخل ہو، یعنی شریعت کہہ رہی ہے یہ کرو اور وہ مذاق مستی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو شریعت کے اندر اور دین کے معاملے میں مذاق مستی کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے جو یہودیوں نے کیا۔ تو اللہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمائے حبیب یہ جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، انہوں نے ڈیمانڈ تو ایک کی تھی، اللہ نے اب ان کی برائیاں گروانا شروع کی کہ ہم نے انہیں کہا تھا ادخلوا الباب، دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ دیکھو حد سے نہ بڑھنا سبت کے معاملے میں، ہفتے کے معاملے میں، سیٹرڈے کے معاملے میں۔ سبت کہتے ہیں عربی کے اندر سیٹرڈے کو۔ وہ کیا معاملہ تھا جس طرح میں نے بیان کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، تو اب انہوں نے کیا کیا، ہفتے کے دن شکار کس طرح کیا کہ ہیلا اس میں نکال لیا کہ ہفتے کے دن شکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا بڑے بڑی نہروں کے اندر چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لی، اور کیا کرتے کہ جمعے کے دن اور ہفتے کے دن اس نالیوں میں اسٹور کر لیتے اور نکالتے سنڈے کے دن تھے۔ تو اپنے دماغ سے کیا کہتے دیکھو ہم ہفتے کے دن تو نہیں کر رہے، ہم تو سنڈے کے دن کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ سود یا دیگر حرام کاموں کا نام بدلتے تھے اور وہ اپنے دماغ سے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار چلو انٹرنلی تو سود ہے لیکن دکھنے میں تو سود نہیں لگ رہا نا، تو وہ بھی پھر وہی کام کر رہے ہیں جو یہودیوں نے کیا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور اللہ نے انہیں کہا کہ حد سے نہ بڑھنا سبت کے معاملے میں، ہفتے کے بارے میں۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اللہ نے ان سے ان تمام باتوں کا میثاقاً غلیظا، ایک پختہ عہد لیا، ایک پختہ وعدہ لیا۔ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ چھٹے سپارے کے دوسرے رکوع کا آغاز ہے اور آیت نمبر ہے 153۔ اللہ رب العزت یہودیوں کے متعلق اپنے حبیب کو فرماتا ہے کہ یسألوک اہل الکتاب، اور اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ نازل کر دیں ان پر آسمان سے کتاب۔ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر یہ دعویٰ کیا اور یہ سوال کیا کہ اگر آپ ہمیں دکھا دیں کہ آسمان سے پوری ایک کتاب نازل ہو رہی ہے آپ پر تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور ایک مفسر نے لکھا ابن جریر نے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ جو وحی آپ پر آتی ہے اللہ کو کہیں کہ وہ ہمارے نام سے بھی آنا شروع ہو جائے کہ بھئی فلاں بن فلاں تیری طرف اللہ وحی کرتا ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو انڈیویجولی بیسس پہ ہمارے نام کے ساتھ ہمیں وحی آئے تو ہم مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مقصود نہیں تھا بلکہ معاذ اللہ اسلام کو چیلنج کرنا مقصود تھا۔ تو اللہ اب ان کی برائیاں بیان کرتا ہے، ان کی کریکٹر کو بیان کرتا ہے کہ یہودیوں کا کریکٹر کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، اور بے شک اور تحقیق انہوں نے اس سے بھی بڑا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے۔ وہ کیا سوال کیا تھا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، انہوں نے کہا تھا، یعنی ان کے باپ دادا نے کہا تھا ارنا اللہ جہرتاً، ہم اللہ کو علل اعلان دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو تب مانیں گے جب اللہ ہمیں نظر آئے۔ آپ سے تو صرف یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کتاب نظر آئے، اور اللہ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ اللہ سے ڈیمانڈ کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے توسل سے کہ ہمیں اللہ نظر آئے۔ تو اللہ کہتا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا انہیں ایک کڑک نے، ایک بجلی نے، ان کے ظلم کی وجہ سے۔
یہ اب اس عذاب کا ذکر آیا جو میں پہلے پارے میں آپ کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اور یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ ہوا ہے 23 ایئرس میں، 23 سال میں تھوڑا 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 کر کے نازل ہوا۔ لیکن جو موسیٰ علیہ السلام پر توریت آئی تھی، جو احکامات آئے تھے، وہ تختیوں پر لکھے ہوئے پورے نازل ہوئے تھے، جس کے بارے میں سورۃ الاعراف میں آپ پڑھیں گے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، لوح کی جمع جو ہوتی ہے وہ الواح ہوتی ہے، تو لوح پر لکھی ہوئی وہ تمام آیات آئی تھیں، وہ تمام اصول آئے تھے جو توریت میں تھے، تو انہوں نے وہی ڈیمانڈ کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بموقع محل تھوڑی تھوڑی آیتیں نازل ہوتی تھیں، اور 23 سال کا مکمل عرصہ لگا ہے۔ پھر اللہ آگے بیان کرتا ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، اور انہوں نے بنا لیا بچڑے کو، کیا یہاں پر محذوف مانیں گے الہن، اور ان کا دوسری جرم یہ ہے کہ انہوں نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، من بعد ما جاءتهم البینات، اس چیز کے بعد جب کہ ان کے پاس واضح اللہ کی نشانیاں آ چکی تھیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام، ان کے معجزات، یہ تمام چیزیں آنے کے باوجود بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا جب موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے تھے۔ اللہ فرماتا فَعَفَوْنَ عَنْ ذَلِكَ، لیکن اللہ نے کرم یہ کیا کہ انہیں اس معاملے میں بھی معاف کر دیا، ان کو مکمل ختم نہیں کیا۔ لیکن ان کا کفارہ کیا تھا وہ ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ جنہوں نے پوجا تھا، نہ پوجنے والے ان پوجنے والوں کو قتل کریں گے۔ صبح سے شام تک لوگ قتل ہوئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے دعا پر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اس کے بعد بھی ہم نے فَعَفَوْنَ عَنْ ذَلِكَ، اور ہم نے پھر بھی انہیں معاف کیا، ان کی پوری نسل کو ختم نہیں کیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کو عطا فرمایا سلطان مبینہ، واضح طور پر غلبہ۔ جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ ملا، فرعون سے مقابلہ ہوا تو دریا نیل میں اللہ نے راستے بنا دیے، ہر لحاظ سے جناب موسیٰ کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت ایک جرم کو بیان کرتا ہے یہودیوں کے، فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان کے اوپر طور کو بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا، ہم نے اٹھایا، فوقہم، ان کے اوپر، کس کو؟ طور کو۔ کس وجہ سے؟ ان کے وعدے لینے کے سبب سے۔ ہوا کیا کہ پہلے تو یہ کہتے رہے، جیسا میں نے پہلے پارے کی تفسیر بیان کیا تھا، کہ آپ اللہ کے پاس جائیے، اللہ سے کہیے کہ کوئی ایسی کتاب ہم پر نازل کر دے جس پر ہم چلیں تاکہ ہمیں اصول مل جائیں شریعت پر چلنے کے۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور وہاں پر اللہ سے بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک کوئی کتاب منزل مجھے عطا فرما۔ اللہ نے انہیں توریت عطا فرما دی۔ اب توریت جب اللہ کے نبی نے جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو بیان کی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ بھئی ہم تو نہیں مانتے شریعت کو، اور ڈیمانڈ بھی خود کی تھی، جب آ گئی تو مکر بھی گئے۔ تو کیا کیا اللہ نے ان کو بلایا طور کے پاس، اور طور کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا، یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھا اور اٹھ کر ان کے سر پر آ گیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور اللہ نے فرمایا مانو، نہیں مانتے ہو تو یہ گراتے ہیں تم پر۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، پہلے مانگتے ہو چیز کو پھر پیچھے ہٹتے ہو، تو کہا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ان کے اس وعدے کی وجہ سے ہم نے اس طور کو ان کے سر پر بلند کر دیا۔ تو انہوں نے سجدہ کیا۔ اب سجدہ کیسے کیا انہوں نے؟ فوراً مقام نے مانا۔ ہم تو سجدہ کرتے ہیں یوں، یہودیوں نے جس طرح سجدہ کیا، آج بھی چند یہودی اس طرح سجدہ کرتے ہیں کہ وہ اپنا ایک چہرے کا سائیڈ رکھتے ہیں سجدے میں اور ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں آسمان کی طرف۔ وہ اس لیے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس وقت بھی سجدہ تو کیا اللہ کے حکم پر، لیکن انہیں ڈر کیا لگا کہ وہ جو پہاڑ اوپر سر پر ہے وہ گر نہ پڑے، تو آدھا چہرہ ان کے سجدے میں لگا رہا اور آدھی طرف سے وہ پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں گر نہ جائے، تو ان کے یہاں سجدہ یہ رائج ہوا۔ پھر اگلی جرم اللہ نے بیان فرمایا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، جب ان لوگوں نے مصر کو فتح کر لیا تو اللہ نے انہیں کہا کہ جو اریحہ ہے یا اریحہ جو جگہ ہے، اس کا جو گیٹ ہے ایلیا کا گیٹ، اس گیٹ میں جب تم داخل ہو تو کیا کہنا؟ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، کہنا کہ اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، تیری بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اور عاجزی سے داخل ہونا۔ اور آپ نے، میں نے بتایا تھا آپ کو سورہ بقرہ میں انہوں نے کیا کیا کہ حنتتن حنتتن، جو میں دانہ، بال میں دانہ، گندم کا دانہ، یہ گاتے گاتے بغیر سجدہ کیے، اور جن لوگوں نے سجدہ بھی کیا تو سجدہ نہیں تھا، وہ ایسے ہی رگڑتے ہوئے اپنے آپ کو داخل ہو گئے۔
یعنی شریعت کہہ رہی ہے یہ کرو اور وہ مذاق مستی کر رہے ہیں. تو یہ جو شریعت کے اندر اور دین کے معاملے میں مذاق مستی کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے جو یہودیوں نے کیا. تو اللہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، اے حبیب یہ جو آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، انہوں نے ڈیمانڈ تو ایک کی تھی، اللہ نے اب ان کی برائیاں گنوانا شروع کی کہ ہم نے انہیں کہا تھا ادخلوا الباب، دروازے میں داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے انہیں کہا تھا کہ دیکھو حد سے نہ بڑھنا سبت کے معاملے میں، ہفتے کے معاملے میں، سیٹرڈے کے معاملے میں. سبت کہتے ہیں عربی کے اندر سیٹرڈے کو. وہ کیا معاملہ تھا؟ جس طرح میں نے بیان کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ ہفتے کے دن شکار کس طرح کیا کہ ہیلا اس میں نکال لیا کہ ہفتے کے دن شکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بڑے بڑی نہروں کے اندر چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لی، اور کیا کرتے کہ جمعے کے دن اور ہفتے کے دن اس نالیوں میں اسٹور کر لیتے اور نکالتے سنڈے کے دن تھے. تو اپنے دماغ سے کیا کہتے، دیکھو ہم ہفتے کے دن تو نہیں کر رہے، ہم تو سنڈے کے دن کر رہے ہیں. تو جو لوگ سود یا دیگر حرام کاموں کا نام بدلتے تھے اور وہ اپنے دماغ سے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار چلو انٹرنلی تو سود ہے لیکن دکھنے میں تو سود نہیں لگ رہا نا، تو وہ بھی پھر وہی کام کر رہے ہیں جو یہودیوں نے کیا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور اللہ نے انہیں کہا کہ حد سے نہ بڑھنا سبت کے معاملے میں، ہفتے کے بارے میں. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اللہ نے ان سے ان تمام باتوں کا میثاقاً غلیظا، ایک پختہ عہد لیا، ایک پختہ وعدہ لیا. اب ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور یہاں پر لعناہم محذوف مانے آپ، یعنی اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے اپنے وعدہ توڑنے کی وجہ سے. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، پھر دوبارہ وہی لعنت کا ترجمہ کریں، اور اللہ نے ان پر لعنت کی اللہ کی آیات کا کفر کرنے کی وجہ سے. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ، اور اللہ نے ان پر لعنت کی انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے. حضرت یحییٰ کو انہوں نے قتل کیا، حضرت زکریا کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یرمیہ کو انہوں نے قتل کیا، درجنوں انبیاء علیہم السلام کو ان یہودیوں نے قتل کیا. اور وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی کہ انہوں نے کہا کہ قلوبنا غلف، ہمارے دل تو غلاف کے اندر بند ہیں، کور ہیں، ہمارے دل تو پیک ہوئے ہیں. یعنی جب نبی کریم علیہ السلام انہیں ہدایت کی بات بتاتے کہ کوئی اور اللہ کا نبی جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں تبلیغ کی، تو یہ کہتے تھے بھائی آپ کچھ بھی کہہ لو، ہمارے دل پر بات اثر نہیں کرنی. کیوں؟ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے دل پر تو کور چڑھا ہوا ہے. تو اللہ نے کہا بل طبع اللہ، اے حبیب ان کے دلوں پر غلاف نہیں ہے، ان کے دل پر کپڑا نہیں ہے. بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ان میں سے ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے لوگ. جس حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، دیگر لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہودیوں نے اس دور میں بھی چند ہی لوگوں نے اسلام قبول کیا، جیسے ابی بن کعب ہیں، عبداللہ بن سلام ہیں. تمام یہودیوں نے اس دور میں بھی اسلام قبول نہیں کیا، کیونکہ ہڈ درمی اور ضد تھی نا. آدمی کو جب ہڈ درمی اور ضد ہو تو پھر وہ حق کو قبول ہی نہیں کرتا. پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ. اب یہاں سے ایک الگ موضوع شروع ہو رہا ہے جو بڑا اہم ہے. یہ وہ موضوع ہے جس پر آپ امریکہ میں رہتے ہیں، اگر یورپ جاتے ہیں اور کرسچن سے آپ کا مقابلہ ہوتا ہے یا مکالمہ ہوتا ہے یا ڈائلاگ ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ تمام چیزیں یاد رکھنے کی حاجت ہے. وہ آیت کیا ہے؟ 156 ہے، یاد رکھیے، سورہ نساء کی، جس پر ہمارے عقیدہ بیس کرتا ہے، اسلامی عقیدہ، کہ ہم کیا عقیدہ رکھتے ہیں جیزس کے بارے میں، کیا عقیدہ رکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اللہ کہتا ہے وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان یہودیوں پر اللہ نے لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے. وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے قول کی وجہ سے. وہ قول کیا تھا؟ علی مریم بہتانا عظیما، کہ انہوں نے جناب مریم علیہ السلام پر ایک بہت بڑا بہتان لگایا. وہ بہتان کیا لگایا یہودیوں نے؟ کہ حضرت مریم علیہ السلام کو معاذ اللہ کہا کہ آپ صحیح کریکٹر کی عورت نہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ
حلال کی پیداوار نہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ کب دعویٰ کیا؟ شروع میں تو کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب سورہ مریم آپ پڑھیں گے تو وہاں پر یہ ہے کہ جب مریم علیہ السلام آئیں، مریم علیہ السلام جب تشریف لائیں اور بچہ انہیں ہوا، شادی ان کی ہوئی نہیں تھی، قوم نے سوال کیا تو انہوں نے کہا فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا جناب عیسیٰ کی طرف، اور بچپن میں ہی جناب عیسیٰ کہنے لگے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ تو پوری قوم، اکثر لوگوں نے، ہر گھر کا ایک ایک فرد شامل تھا، مجمع لگا تھا، اور مجمع میں ایک چھوٹے سے بچے نے خطاب کیا تھا تو تمام لوگوں نے مان لیا کہ جب ایک بچہ جو کہ اپنے پنگھوڑے میں، اپنے جھولے کے اندر بات کر لے تو یقیناً یہ بچہ خدا کی طرف سے چنیدہ ہے۔ اس کے علاوہ 30 سال کی ایج تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، اور معجزات بھی ایسے کہ انسانی عقل کو حیرت میں ڈالنے والے، کہ ابادر ذات کوئی اندھا ہے اس کو بینہ کر رہے ہیں، تیسرے پارے میں ہم نے پڑھا سورہ آل عمران میں ان کے معجزات۔ تو 30 سال کی ایج تک تو آپ پر کسی نے حملہ نہیں کیا، 30 سال کی ایج تک تو کسی نے آپ پر بہتان نہیں لگائے، لیکن 30 سال کی ایج میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہودیوں کو ٹوکنا شروع کیا، یہودیوں کو، علماء کو کہنا شروع کیا کہ تم دین موسوی پہ نہیں ہو، تم نے اپنے ذاتی مال اور دولت کے چکر میں لوگوں کو گمراہ کیا ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صحیح دین کی طرف ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے، یہودیوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کریکٹر پر حملہ کیا۔ یہ یہودیوں کی فطرت ہے کہ آدمی اگر کسی کو صحیح بات سمجھائے تو اس کو چپ کرانے کے لیے آدمی اس کی فیملی تک پہنچ جائے۔ یہ یہودیوں کا طریقہ کہ 30 سال تک حضرت عیسیٰ کے بارے میں کوئی جملہ نہیں کہا جا رہا، لیکن حضرت عیسیٰ جب دعوت دے رہے اور ان کو ان کی غلطی بتا رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ پھر یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر بھی تہمت لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب مریم علیہ السلام کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی تہمت لگتی ہے۔ اور وہاں پر ایک بڑے نیک آدمی تھے اس زمانے میں، ان کا نام تھا یوسف نجار، بائبل میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی ان سے ان کی نسبت یہ تھی، اور معاذ اللہ یوسف نجار کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کے معاذ اللہ تعلقات قائم ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوسف نجار کے بیٹے ہیں۔ آج بھی یہودیوں کا یہ کانسیپٹ، یہ عقیدہ ہے کہ جب کرسچنز کہتے ہیں کہ ہی از دا سن آف گاڈ، تو وہ اس کے رد میں کہتے ہیں ہی از دا سن آف مین، یعنی وہ کہتے ہیں وہ یوسف نجار کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ نہ وہ یوسف نجار کے بیٹے ہیں نہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اسلام دیتا ہے ستھرا عقیدہ کہ وہ اللہ کے برگزیدہ، مقبول، محبوب اللہ کے بندے بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں۔ اور کیسے پیدا ہوئے؟ بن باپ کی پیدا ہوئے۔ یہ ہے اسلام کا فلسفی۔ یہودیوں نے یہ کہا اور حضرت مریم پر بہتان لگا، یہ یہودیوں کا معاملہ تھا، لیکن اسی معاملے کو بعین ہی نقل کر دیا صرف تھوڑے سے فرق کے ساتھ سر سید احمد خان نے، غلام احمد پرویز نے۔ انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے مریم علیہ السلام پر تہمت تو نہیں لگائی یہودیوں کی طرح۔ انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت مریم کا نکاح حضرت یوسف نجار سے ہوا، اور یوسف نجار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوا۔ حالانکہ قرآن میں واضح شواہد موجود ہیں، اور اگر وہ یوسف نجار کے بیٹے تھے تو کیا ضرورت تھی قرآن ان کو بار بار کہتا ہے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم؟ قرآن تو پھر ان کو عیسیٰ ابن یوسف کہے، عیسیٰ ابن یوسف کہے، بھائی پھر کیا حاجت ہے قرآن کو ماں کے نام سے ان کو پکارنے کی؟ تو وہاں سر سید احمد خان نے اور غلام احمد پرویز نے، جو کہ منکرین حدیث کا ایک فتنہ ہے پرویزی طبقہ، انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاذ اللہ والد تھے، جبکہ حالانکہ نہ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے نہ حدیث اس کی گواہی دیتی ہے، بلکہ یہ وہی بات ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ جو یہودیوں نے کہی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَقَوْلِهِمْ، اب یہ آیت بڑی اہم ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے اس قول کی وجہ سے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، کہ بے شک فخر سے یہودیوں نے کہا قتلنا المسیح، ہم نے مسیح کو قتل کر دیا۔ اور وہ مسیح کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، وہ مسیح ہے عیسیٰ ابن مریم، رسول اللہ بنا پھرتا ہے اللہ کا رسول، یعنی اللہ کا رسول جان کر بھی ایک روایت میں آیا کہ انہیں قتل کیا۔ ضد ہر درمی آدمی کو آ جائے اور کوئی بندہ بار بار روک ٹوک کرے کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو، تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ بندہ رہا تو ہماری زندگیاں، ہمارے معاملات ختم ہو جائیں گے، تو اس کو مار دو۔
تو انہوں نے کیا کیا؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ اب یہ کیا کیسے انہوں نے؟ اس زمانے میں یونان کی حکومت تھی، یونانیوں کی یعنی رومن کی حکومت تھی، اور پیلاطس کر کے اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، تو سزائیں دینا اور یہ تمام اختیارات تھے ان کے ہاتھ میں۔ یہودی اس وقت حکومت میں نہیں تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وہ گئے پیلاطس کے دربار میں جا کر کہا کہ یہ بندہ ہمارا غدار ہے، یہ بندہ ہمارے پریشان کرتا ہے، اس طریقے سے اس کے کان بھرنا شروع کیے۔ اس نے اپنی فوجوں کو بھیجا دیا، سپاہیوں کو بھیجا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، اور وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پکڑنے آئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اگلی آیت سنیے، بلکہ میں پہلے واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو، پھر اگلی آیت کا سینس آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ وہ جب پکڑنے آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تمام چیزیں بائبل میں ملتی ہیں، یہ پورا واقعہ جو ہے آپ کو انجیل میں مل جائے گا، قرآن میں اور حضور علیہ السلام کے اقوال میں اس کی تصریح نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کس طریقے سے پھانسی کی طرف لے کر گئے، وہ کیا پروسیس تھا، نہ حدیث میں ملے گا آپ کو، نہ قرآن کریم میں اس کی وضاحت ملے گی۔ اس کی وضاحت ملے گی آپ کو بائبل میں، اور بائبل بھی آپ کو پتہ ہے مختلف ورژنس ہیں، یوحنا کی الگ ہے، انجیل برنباس الگ ہے، لوکا کی الگ ہے، مختلف بائبلز ہیں، تو الگ الگ چیزیں الگ الگ بائبلز میں ملتی ہیں۔ تو جب یہ گئے تو دو روایتیں ملتی ہیں جس کو ہمارے مفسرین نے بھی عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا، حضور کا فرمان تو نہیں ہے، لیکن حضور کے چچا کے بیٹے حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ، ان سے روایت کیا ہے ابن جریر نے، یعنی اسلامک جو ریسورسز ہیں، اسلامک جو سورسز ہیں، ان کے اندر جو ملتا ہے وہ ابن جریر میں ملتا ہے، وہ ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ میں ملتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ سپاہی آنے لگے اور جس باغ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، یہودیوں کا ایک تہوار ہے، انگلش میں اس کو ابھی میرے ذہن میں نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، عید فصح کہلاتی ہے، 5-6 دن کا ان کا تہوار ہوتا ہے جس میں وہ قربانی بھی کرتے ہیں اور ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو وہ آخری دن تھا عید فصح کا، جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن ایک باغ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے حواریوں میں سے کہا کہ کون ہے جو میرے لیے میری محبت میں اپنی جان دے گا اور اللہ میری شکل اس پر ڈال دے؟ تو اس میں سے ایک نوجوان نے کہا کہ حضور میں۔ آپ نے کہا تمہاری عمر کم ہے، بیٹھ جاؤ۔ آپ نے دوبارہ یہ سوال کیا تو ایک روایت میں 15 حواری تھے، ایک روایت میں 17 حواری تھے، تو ان میں سے پھر وہ نوجوان کھڑا ہوا، 3 مرتبہ وہی کھڑا ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعا دی، اور دعا دینے کے بعد پھر وہ اللہ رب العزت نے اس پر شکل حضرت عیسیٰ کی ڈال دی، اور سپاہی جب اندر آئے تو سپاہی نے اس بندے کو جو حواری تھا اس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کے قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ اچھا، دوسری روایت جو ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک بندہ مل گیا تھا یہودیوں کے ساتھ، اور اس نے مخبری کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے باغ میں۔ تو چونکہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا ملنا جلنا لوگوں سے نہیں کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کے معجزات تو بڑے مشہور تھے لیکن لوگوں نے اتنا دیکھا نہیں تھا آپ کو، اور پھر وہ رومن کے جو سپاہی آئے تھے وہ بھی نہیں جانتے تھے عیسیٰ کون ہے، وہ تو یہودیوں کی جو ہے وہ کان بھرنے کی وجہ سے آئے تھے۔ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گروہ کے اندر جو ایک بندہ شامل تھا اس کو اپنے ساتھ ملایا، اس کو کچھ انعام کرام دیا اور کہا کہ تو اندر جا، اور جب ہم اندر آئیں تو ہمیں بتانا کہ عیسیٰ کون ہے۔ اب وہ بندہ اندر گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جبرائیل کے ہاتھوں پر بلا لیا، اور اس بندے کو شکل جو مخبری کرنے آیا تھا اس بندے کو شکل دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور جو ہے جو سپاہی تھے انہوں نے اس بندے کو قتل کر دیا۔ اور اب جب بندہ قتل ہوا تو وہ کہنے لگے کہ اگر عیسیٰ کو قتل کیا ہے تو بندہ کہاں گیا جس کو اندر بھیجا تھا؟ کچھ لوگ کہنے لگے کہ یار اس کا چہرہ تو حضرت عیسیٰ جیسا ہے لیکن اس کا جسم تو حضرت عیسیٰ جیسا نہیں ہے۔ تو یہ ہوا کیا کہ آپس میں ان کے اندر معاملہ خلط ملط ہو گیا۔ بائبلز میں بھی آپ کو یہ واقعہ اسی طرح ملے گا خلط ملط، کوئی بائبل کوئی اسٹوری بیان کر رہی، کسی بائبل میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ سپاہیوں نے پکڑ لیا، اور پکڑ کر کیا کیا کہ انہیں پہلے لے کے گئے پیلاطس کے دربار میں، اور اس پہ موویز بھی بنی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں گے تو استغفر اللہ، اس میں ایک کانٹے کا جو تاج ہے وہ حضرت عیسیٰ کے سر پر ہے، حضرت عیسیٰ پر کو بیڑیاں باندھی ہوئی ہیں، اور پھر معاذ اللہ پبلک جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ تھوک رہی ہے، استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا تھا قاضی ایاز کی شفا میں
کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو ذلت سے محفوظ رکھتا. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا واقعہ کہ لوگ حضرت عیسیٰ پر تھوک پھینکیں استغفر اللہ العظیم. تو بائبل کے اندر یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ ان کے سر پر کانٹوں کا تاج تھا اور کانٹے رکھ دیے گئے اور ان کو جو ہے وہ اس کے دربار میں لے کر جایا گیا اور پلاطس نے سزا دی اور سزا دے کر اور وہ جو ہے وہ سولی پر ٹانگ دیے گئے. عیسائیوں کے نظریے کے مطابق کیا ہے کہ وہ سولی پر جب لٹک گئے انہیں کروسیفائڈ کر دیا گیا تو ان کا انتقال نہیں ہوا. کچھ عیسائی کہتے ہیں بائبل میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے اور یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ انتقال کر گئے. تو وہ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آئے اور انہوں نے اپنے لوگوں سے ملاقات کی. اچھا کچھ عیسائی کہتے ہیں کہ وہ کروسیفائڈ کر دیے گئے, ان کا انتقال ہو گیا, لیکن پھر انہوں نے آنکھیں کھولی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے. دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اپنے حواریوں سے ملے, 1-1.5 مہینے ساتھ رہے اور ساتھ رہنے کے بعد پھر آسمان پر چلے گئے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کروسیفائڈ ہونے سے ذلت سے بچایا. وہ کیا, وہ کون سی آیت ہے؟ وہ یہ آیت ہے جب میں پڑھنے لگا ہوں. یہ تمام واقعہ آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. پھر میں اب بیان کروں گا کہ اس میں مرزائی, پرویزی اور سر سید یہ پھر بھی الگ ہے. قادیانی, مرزائی مطلب قادیانی جن کا ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے وہ, غلام احمد پرویز کے ماننے والے, پرویزی جو منکرین حدیث ہے وہ, اور سر سید احمد خان جنہوں نے سیاسی لحاظ سے ایک اچھا کام بھی کیا, لیکن جب تفسیر لکھنے وہ آئے ہیں تو انہوں نے اسلام کی جو تعلیمات تھی ان کا جو ہے وہ استغفر اللہ رب العظیم اس کو ایسا غلط ملت کیا ہے, ایک بڑا گمراہی کا راستہ اس میں نکال دیا, استغفر اللہ العظیم. تو وہاں پر یہ 3 لوگ بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے اس قول پر لعنت کی کہ بے شک قتل المسیحا, کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو, اور مسیح کون؟ جو عیسیٰ ابن مریم ہے اور بنا پھرتا ہے رسول اللہ. اللہ کہتا ہے وما قتلوہ. اب یہ سنیے گا آیت تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. اگر قادیانی آپ سے اس آیت پر بحث کرتا ہے آپ اس کو جواب کیا دیں؟ وما قتلوہ, ما کا معنی نہیں, اور نہیں انہوں نے اس کو قتل کیا. اللہ صاف طور پر فرما رہا ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ, یہ ہو جب آئے گا تو ہو سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. وما قتلوہ, اور انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ, اور انہوں نے اس کو صلیب نہیں دی. صلیب کا لفظ آ گیا صلبوہ. نہ حضرت عیسیٰ قتل ہوئے ہیں اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دی گئی ہے, نہ آپ کروسیفائی ہوئے ہیں. ولیکن شبہ لہم, لیکن شبہ پھر ہاں آیا پھر حضرت عیسیٰ کے لیے, لیکن اللہ نے اس کو مشابہ کر دیا ان یہودیوں کے لیے. اب کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ میٹر مشابہ ہو گیا, میٹر ڈاؤٹ فل ہو گیا, کون گیا ہے کون رہا ہے, کس کو مارا ہے کس کو نہیں مارا ہے. تو اور اسی سے مراد کچھ یہ کہتے ہیں وہ وہی واقعہ مراد ہے کہ اللہ نے کسی اور کو شکل دے دی جناب عیسیٰ کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. ولیکن شبہ لہم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, اور بے شک انہوں نے اس میں اختلاف کیا اپنے اس شک کی وجہ سے. یعنی عیسائیوں میں بھی گروپ بن گئے, یہودیوں کے اندر بھی یہ معاملہ غلط ملت ہو گیا کہ کون گیا ہے کون مارا گیا ہے. ایک روایت میں آیا کہ اگر یہ شباہت والی بات, یہ چہرہ بنانے والی بات نہ لی جائے تو پھر ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہودیوں نے پلان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے, اور باہر ہم سے جو لوگ سوال کریں گے تو انہوں نے ایک بندہ مارا اور مار کر اس کے جنازے کو کہہ دیا کہ یہ جو ہے بندہ عیسیٰ علیہ السلام. یہ بھی روایت ملتی ہے. تو اب کیا ہو گیا, اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس میں ان سب کو اختلاف ہو گیا, سب کے اپنے اپنی رائے ہو گئی, کوئی نہیں جانتا اصل بات یقینی کیا ہے. اصل بات تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اصل ایکچولی انسیڈنٹ ہوا کیا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ, اور انہوں نے اس میں اختلاف کیا لفی شک من, اپنے شک کی وجہ سے, مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم, اور ان یہودیوں کو اور ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے, یقینی علم کسی کو نہیں ہے کہ ہوا کیا. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, لوگ جو اپنی چیزیں بیان کر رہے ہیں وہ جسٹ متھ ہے, یعنی جسٹ ان کا کیا ہے, إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ. ظن کا معنی ہوتا ہے سوچ, ظن کا معنی ہوتا ہے خیال, اتباع کا معنی ہوتا ہے فالو. تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنی بھی رائے ملتی ہیں, إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, کہ انہیں کروسیفائی کیا گیا نہیں کیا گیا, کون ان کی جگہ آ گیا, وہ کیسے چلے گئے, جتنے لوگ اس پر باتیں کر رہے ہیں, مختلف باتیں ہو رہی ہیں, شک کے اوپر بات آ گئی ہے,
یقینی علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے الا اتباع الظن، جتنی باتیں ہو رہی ہیں سب اپنے خیال سے اپنے ذہن سے کر رہے ہیں. لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے وما قتلوہ یقینا. پھر دوبارہ اللہ نے ریپیٹ کیا اس کو. پہلے کہا تھا وما قتلوہ وما صلبوہ، یہاں پر کہا یہ بات یقینی ہے وما قتلوہ یقینا، اور یہ بات یقین سے کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ جیزس نہ کروسیفائی ہوئے ہیں، نہ قتل کیے گئے ہیں، نہ انتقال کیے گئے. لیکن یہاں پر سر سید نے اتنی واضح آیتوں کے باوجود بھی لکھ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی بھی کیا گیا، انہیں صلیب پر ٹانگا بھی گیا، لیکن ان کا انتقال نہیں ہوا تھا. وہ بے ہوش ہو گئے تو تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا، انہیں دفنا بھی دیا. اور میں نے مرزائیوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. مرزائی کیا کہتے ہیں؟ قادیانی. وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے، واپس وہ آئیں گے نہیں، اور جو واپس آنے کی حدیث ہیں معاذ اللہ ساری کی ساری وہ اس مرزا غلام قادیانی بدبخت کے لیے ہیں. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکل کر کشمیر چلے گئے. یہاں سے نکلے کیونکہ یہودی ان کے پیچھے لگ گئے تھے، کشمیر چلے گئے، کشمیر میں ایک عرصہ رہے، پھر کشمیر میں ہی آپ کی قبر بنی ہوئی. استغفر اللہ کے لفظ. اللہ کہہ رہا ہے نہ انہیں صلیب دی گئی ہے نہ انہیں قتل کیا گیا. اور غلام احمد پرویز نے بھی اسی طرح کی باتیں لکھی. تو پتہ لگا یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جو قرآن کی آیات کے اس کے کانٹیکسٹ سے خلاف. بجائے ہم ان کی میں باتیں اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ بندہ اگر آپ کے سامنے کوئی کبھی اس طرح کی بات کرے، گمراہ کرنے کی کوشش کرے، تو اسے بتائیں کہ بھائی قرآن تو واضح طور پر یہ بات کر رہا ہے. اب حضرت عیسیٰ گئے کہاں؟ تو آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں بلند کیا اپنی طرف. اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں جسم تو ان کا یہیں رہ گیا، روح گئی ہے صرف. تو اس کے جواب کیا ہے؟ اس کے جواب سمجھیے. بر رفعہ اللہ، دوبارہ ہو آیا، اور میں نے کہا تھا جتنی دفعہ ہو آئے گا ان آیات میں اس سے مراد کون ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اب پیچھے کی میں لنک بناتا ہوں، مجھے بتاتے جائیے تاکہ آپ کو یہ آیت سمجھ میں آئے. وما قتلوہ، اور انہیں قتل نہیں کیا گیا. کس کو؟ جسم یا روح یا دونوں؟ دونوں. وما صلبوہ، اور انہیں صلیب نہیں دی گئی. کس کو؟ جسم اور روح دونوں. ولیکن شبہ لہم، اور یہودیوں کے لیے ان کا مشابہ ڈال دیا. کس کا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. اب آ جائیے، جب قتلوہ میں ہو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جسم اور روح شامل، صلبو کا ہو عیسیٰ علیہ السلام کا جسم اور روح شامل، شبیہ کا ہا عیسیٰ علیہ السلام کا جسم اور روح شامل. تو بر رفعہ اللہ الیہ کے اندر روح کیسے لے رہے ہو آپ؟ جب پیچھے میں تمام ہو عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے لیے اور ان کی روح کے لیے دونوں میں آیا ہے، تو بر رفعہ اللہ الیہ کا معنی بھی ہے کہ ان کے جسم کو بھی ان کی روح کو بھی اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اب یہاں پر قادیانی کہتے ہیں کہ رفعہ اللہ کا معنی جو ہوتا ہے اس سے مراد اللہ نے ان کے درجات بڑھا دی، ان کو نہیں اٹھایا، بلکہ ہم کہتے ہیں نا کسی کے درجات بلند ہو گئے، جس سے قرآن میں آیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. حضرت ادریس کے لیے آیا ورفعناہ مکانا علیہ. تو قادیانی کہتے ہیں کہ بھائی رفع کا جو معاملہ ہے، رفع کا جو جملہ ہے وہ تو آتا ہے درجات کی بلندی کے لیے. تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے درجوں کو بلند کر دیا. اس آیت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کا عربی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، کیونکہ رفع جب خالی آتا ہے اس وقت اس سے مراد ہوتا ہے درجات کی بلندی، اور جب رفع الا کے ساتھ آتا ہے، الا معنی ہوتا ہے کی طرف، تو جب ڈائریکشن اللہ معین کر دیتا ہے کہ رفع ہوا ہے ایک ڈائریکشن کی طرف، تو اس سے مراد ہوتا ہے کسی خاص پرٹیکولر ڈائریکشن میں بلند ہونا. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے جہاں آپ مثالیں دی ہیں منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات میں کہیں آپ کو الا نظر نہیں آئے گا. جہاں پر اللہ نے ادریس علیہ السلام کے درجات کو بلند کرنے کی بات کی وہاں فرمایا ورفعناہ مکانا علیہ، آپ کو الا نظر نہیں آئے گا. لیکن تیسرے پارے میں اور یہ چھٹے پارے میں جہاں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے رفع استعمال کیا وہاں فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، وہاں پر بھی الیہ ہے، یہاں پر بھی فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ، ہم نے اسے اپنی طرف بلند کیا.
تو جب الہ استعمال ہو جاتا ہے تو پھر رفع کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص ڈائریکشن میں بلند کرنا. تو یہاں پر درجہ بلند کرنے کا مقصد نہیں ہے، یہاں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلند کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے جانا. پھر آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اور اگر اس سے وہ مراد لیں آپ، جس طرح ہر آدمی کو موت کے بعد کہ بھائی اللہ نے اسے اٹھا لیا، اگر اس کو کامن موت مراد لے لیں آپ اور صرف روح کا اٹھانا مراد لیں، تو اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست طاقت والا ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے. لے جایا ہم نے کیوں زندہ، یہ بھی ہم جانتے ہیں. اور کسی کے ذہن میں آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عام آدمی کو اس کی جسم، اس کی روح سمیت اٹھا لیا جائے، تو اللہ نے اس کے لیے کہا عزیزاً، ہم زبردست قوت والے ہیں. اگر اللہ کامن طریقے سے انہیں لے کر گیا تو پھر عزیز کا جملہ کہنے کی حاجت ہی نہیں تھی. جب تم بھی ویسے ہی جاؤ جیسے میں جاؤں، اور میں بھی ویسے ہی جا رہا ہوں جیسے عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، تو ہم تو تمام لوگ کی موت ایک جیسی ہو گئی. تو پھر اللہ نے یہاں جو عزیزاً کا جملہ استعمال کیا ہے، اپنی قوت کی بات کی، اپنی طاقت کی بات کی، اپنے غلبے کی بات کی، تو وہ سینس بنتا ہی نہیں ہے. قوت کی بات تو اللہ وہیں کرے گا جہاں اللہ نے اپنی قوت دکھائی ہے. اللہ نے قوت دکھائی نا، اپنی طاقت دکھائی، اپنا اختیار دکھایا. کیا کہ وہ آئے تھے قتل کرنے کے لیے، نہ قتل کر سکے، نہ سلیب دے سکے، اور سلیب دیے بغیر، قتل کیے بغیر اللہ نے انہیں صحیح و سالم جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا. آخری آیت اگلی، اور اس پر آج کا موضوع مکمل ہوتا ہے، جس کو یہ بھی سمجھنا ضروری. آخری آیت ہے 159. آسمان پر اٹھا لیے گئے زندہ، یہ تو آ گیا قرآن کریم سے ثابت. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ قرب قیامت میں، کیونکہ زندہ اٹھائے گئے، قرب قیامت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر درجن احادیث. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب، اللہ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش نازل کرے، انہوں نے جب یہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آیت نمبر 159 کی تفسیر لکھی اپنی تفسیر میں، انہوں نے 40 حدیثیں نقل کی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے. کتنی؟ 40. پھر وہ آخر میں لکھتے ہیں کہ جو پڑھنے والے ہیں اس تفسیر کے وہ اکتا نہ جائیں، اس لیے میں 40 پر بس کر رہا ہوں، ورنہ حدیثیں اور بھی ہیں. اور وہ کہتے ہیں یہ 40 میں نے وہ بیان کیے جس میں کوئی ایک بھی ضعیف نہیں ہے، اکثر اس میں صحیح روایات ہیں یا پھر دوسرے درجے میں حسن روایات. تو 40 احادیث، جب اتنی احادیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پر ہو تو اس کا انکار کرنا ایک ایسے نظریے کا انکار کرنا ہے کہ معاذ اللہ جس نظریے کو احادیث نے ثابت کر دیا ہے، صحابہ کا اس میں اجماع بھی ہے اور وہ قرآن اس میں اشارہ بھی کر رہا ہے. سر سید احمد خان، غلام احمد پرویز، اور اس دور میں جاوید احمد غامدی، یہ تمام لوگ اس دور میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا اور ان کی اللہ نے قتل نہیں ہوئے، صلیب تو نہیں دی گئی، اللہ نے بعد میں ان کو طبعی موت دے دی، ان کا ہو گیا انتقال، اور پھر ان کے انتقال کے بعد اللہ نے ان کے جسم کو بھی اور ان کی روح کو بھی اٹھا لیا، اب وہ دوبارہ نہیں آئیں گے. یہ غامدی کا نظریہ ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ 40 احادیث طیبہ اور اس کے علاوہ بھی روایت ہے، یہ ثابت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. ان میں سے ایک حدیث حصول برکت کے لیے بیان کر دیتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، اور اس امت کی کیا شان ہے کہ امام تم میں سے ہوگا اور تمہارے امام کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ دمشق کی، جو شام ہے سیریا، دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی منارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. اور اس طرح نازل ہوں گے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوں گے، اور اس طرح وہ فرشتے ان کو منارے پر چھوڑ کر جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ وہ تم دیکھو گے کہ ان کے بالوں سے، ان کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے. اللہ اکبر. اور پھر وہ نیچے آئیں گے، بیت المقدس میں آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ ممبر پر ہوں گے، یعنی محراب میں ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی اور وہ صف میں آئیں گے. تو امام مہدی جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے تو پیچھے آئیں گے، کہیں گے آپ کے لیے اقامت کی گئی ہے، آپ ہی مصلی پر رہیے، آپ ہی نماز پڑھائیے. حضرت عیسیٰ ان کو حکم فرمائیں گے
اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم پر نماز پڑھائیں گے۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر یہاں سے یہ لشکر کو لے کر نکلیں گے اور دجال ڈھونڈتا ڈھونڈتا امام مہدی کو اور لوگوں کو آئے گا، اسے نہیں معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے اس طرح پگھلے گا جیسا نمک جو ہے پانی میں پگھلتا ہے، اور دجال جب دیکھے گا عیسیٰ علیہ السلام کو تو عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگیں گے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جان چھڑا کر بیت المقدس سے بھاگے گا۔ یہاں تک کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ دجال کو مقام لد پر LUD مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام پکڑیں گے، اور مقام لد پر عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے۔ لد کیا ہے؟ گوگل پہ جائیے، میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، اسرائیل کا جو بگیسٹ ایئرپورٹ ہے وہ لد ہے، لد ایئرپورٹ۔ یعنی یہودیوں نے، کیونکہ یہودی تو دجال کو اپنا جو ہے وہ بڑا لیڈر مانتے ہیں، تو یہودیوں کے ذہن میں کہ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ حدیث تو انہوں نے ہی پڑھی ہوئی، ان کے ذہن میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس سے نکل کر دجال کو مارنے آئیں گے تو یہیں ہم ایئرپورٹ بنا دیں گے تاکہ دجال کو یہیں سے فلائٹ دے کر بھگا دیں۔ استغفر اللہ العظیم، انہوں نے وہاں ایئرپورٹ بنا دیا۔ آپ گوگل پہ جا کے لد لکھیں گے نا LUD تو آپ کو ایئرپورٹ مل بھی جائے گا وہاں پہ، اور وہی ایگزیکٹلی عربی میں لفظ ہے، انہوں نے لفظ بھی چینج نہیں کیا، لد ہی لکھا۔ اور لد کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ دجال کو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس قوم کو نکالے گا جس سے کسی کو لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ وہ کون ہے؟ یاجوج ماجوج، ٹھیک ہے، یاجوج ماجوج، اللہ نے، حضور نے فرمایا ان سے کسی کو لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی سینیریو بن رہا ہے افغانستان کا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ چائنا کا انفلوئنس ہو رہا ہے، یہ ایک رائے ہے، ضروری نہیں ہے حتمی ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے بعد اب جو سپر پاور بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ چائنا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جس طرح اکنامیکل وہ پوری انڈسٹری میں، ورلڈ انڈسٹری میں انٹر ہوا ہے، تو کوئی بھی اس سے لڑنے کی طاقت نہ اکنامیکلی رکھتا ہے اور نہ پھر ان کے پاس تعداد بھی زیادہ ہے، ٹیکنالوجی بھی زیادہ ہے۔ تو کچھ لوگ، جو لوگ چائنیز قوم کو یاجوج ماجوج کا ایک روپ مانتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہوگی، لیکن حدیث شریف اس بارے میں بیان نہیں کرتی ہے کہ وہ چائنیز ہوں گے، کون ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ الگ مخلوق ہے۔ اس پر ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، کیا ان کا ظہور ہو گیا ہے یا ان کا ظہور دجال کے بعد ہوگا۔ اس حدیث کے اندر یہ وضاحت ہوتی ہے کہ وہ دجال کے بعد ان کا ظہور ہوگا، ان سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی، وہ دنیا میں نکلیں گے، تمام جگہ کا پانی پی جائیں گے، اتنے زیادہ تعداد میں ہوں گے، قتل و قتال کریں گے، پھر وہ کہیں گے کہ ہم زمین والوں سے تو لڑ لیا، اب اللہ سے لڑتے ہیں، اور وہ تیر ماریں گے آسمان پر، تو تیر ان کا جو ہے وہ خون میں لتھڑا ہوا آئے گا، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑی پر مسلمانوں کو ایک علاقے میں لے جائیں گے، اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے یاجوج ماجوج کی ہلاکت کی، تو اللہ تعالیٰ پھر یاجوج ماجوج کے گلوں میں کیڑے پیدا کرے گا، ایک وائرس پیدا کرے گا جس کو آپ وائرس کہہ لیں، ان کے گلوں میں کیڑے پڑیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس وائرس کی وجہ سے پوری قوم کو مار دے گا۔ اور آج آپ کووڈ کی وجہ سے اس کو میک سینس کر بھی سکتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں گے اتنی بڑی قوم ہوگی، وائرس سے مر کیسے جائے گی؟ آج سے اگر 10 سال پہلے روایت پڑھتے تھے تو آدمی اس کو سوچتا تھا کہ یہ حقیقت میں روپ آئے گا کیسے، لیکن یہ آج کووڈ بتا رہا ہے، یہ ڈیلٹا، یہ پتہ نہیں کیا کیا آتے جا رہے ہیں، یہ ویریئنٹ بتا رہے ہیں اس بات کو کہ اللہ چاہے تو ایک چھوٹا سا وائرس بھیج کر پوری قوموں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی دعا پر اللہ رب العزت ان کے گلوں میں ایک ایسا وائرس بھیجے گا، ایک ایسے کیڑے پیدا ہو جائیں گے جو ان کی ہلاکت کا سبب بنیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں رہیں گے، امن و امان کا دور ہوگا، ایک روایت میں 40 سال کا دور ہوگا ان کا، اور فرمایا وہ حج بھی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام حاکم اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ وہ میرے مزار شریف پر آئیں گے، مجھے سلام کریں گے، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا، پھر وہاں پر انتقال ہوگا، ان کا طبعی موت ہو جائے گی۔ انتقال کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کی قبر حضور کے پہلو میں بنائی جائے گی۔ مسجد نبوی میں سنہری جالیوں کے اندر آج بھی قبر کی جگہ موجود ہے، اس جگہ پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قبر جو ہے وہ بنائی جائے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ روایتیں آپ دیکھتے ہیں کہ ملتی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے یہ فرامین ملتے ہیں، اور 40 کے قریب میں آپ کو بتا رہا ہوں احادیث آ چکی ہیں۔ اور جب یہ تمام چیزیں ہوں گی تو اللہ نے، حضور نے فرمایا مال میں اتنی برکت ہوگی، ایک ایک انار پورے گھر کو کفایت کرے گا، اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہونے لگیں گے،
مال و دولت بہت ہو جائے گا۔ اب پھر اللہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر اللہ نے اس بات کا اشارہ فرمایا کہ جب یہ یہودی دیکھیں گے، عیسائی دیکھیں گے اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی شان، تو جو ان کو سن آف گاڈ ماننے والے ہیں وہ سارے کے سارے کیا کریں گے؟ مان لے آئیں گے۔ وہ آئیں گے جزیہ کو، پول ٹیکس کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا صلیب کو وہ توڑ دیں گے، یہ جو کراس کا نشان بنا ہوتا ہے، وہ آئیں گے، جب وہ بتائیں گے بھائی میں تو زندہ ہوں، اور وہ اس کو توڑ دیں گے، جزیے کو موقوف کریں گے، امن و امان کا دور ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ نے ان تمام چیزوں کو بیان کر کے کہا اگر تم قرآن میں ان کے آنے کی دلیل پڑھنا چاہو تو یہ آیت پڑھ لو جو آیت اب ہم پڑھ لیں۔ جی ابو ہریرہ نے فرمایا اگر تم دیکھنا چاہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے دنیا میں آئیں گے، اگر اس کی دلیل پڑھنا چاہو تو دلیل یہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی شخص الا مگر وہ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موتی، مگر وہ ایمان لے آئے گا اپنی موت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبل موت ہی کی ہا کی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ طرف کریں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہوگا اہل کتاب میں سے کوئی بھی مگر وہ ایمان لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ تو یہ آیت بھی بیان کر رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات نہیں ہوئی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر آپ موت مانیں تو نہ ابھی اہل کتاب ایمان لائیں ان پر، یہودی تو مانتے نہیں آج بھی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ ایسا ہوگا ہی نہیں کہ اہل کتاب حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائیں۔ تو پتہ لگا حضرت عیسیٰ بھی زندہ ہیں، وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کی موت سے پہلے اہل کتاب کو ہدایت دے گا کہ وہ ان پر ایمان لیں۔ چند لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، اس کی شرح یہ بیان کی ہے کہ اس سے مراد یہ کہ جب کسی بھی عیسائی یا یہودی پر نزع کا وقت آتا ہے تو اس کو حضرت عیسیٰ کی سچائی دکھا دی جاتی ہے اور وہ ایمان لے آتا ہے، لیکن نزع کے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں۔ یہ بھی مفسرین نے بیان کیا، لیکن یہ ایک ضعیف قول ہے۔ لیکن جو قول ہم نے بیان کیا اس سے پہلے کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کی اس طبعی موت سے پہلے سارے اہل کتاب کو اللہ ایمان کی توفیق دے گا، اس کو بھی علامہ سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ 40 تفسیروں کے حوالے دے کر بیان کیا کہ یہ ایک مفسر نے بات نہیں کی، بلکہ 40 مفسرین نے یہی قول اور یہی تفسیر بیان کی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ وہ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن یکون علیہم ہوں گے ان پر گواہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جو ایمان لائے ان پر بھی گواہی دیں گے، جو ایمان نہیں لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمارے عقیدے میں، ایک اعتراض یاد رکھ لیجئے جو قادیانی اس سارے معاملے پر کرتے ہیں، وہ جو دوسرے اعتراض تھے وہ تو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں خاتم النبیین پر، ہم کہتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور کوئی نبی آئے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر فرق پڑتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے؟ تو جب قرب قیامت میں وہ آئیں گے تو اللہ کا نبی آیا ایک نبی کے بعد، تو اس سے تو حضور کی ختم نبوت پر فرق پڑا۔ سوال ان کا اس طرح وہ لاجیکل بناتے ہیں، ایک آدمی بھی پریشان ہوگا، عام آدمی، کہ ہم تو کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ نبی ہیں، اور وہ آئیں گے قرب قیامت میں یعنی رسول اللہ کے بعد، تو اس لحاظ سے تو یہ عقیدہ رکھنا ختم نبوت کے خلاف ہوا۔ تو ہم اس کا یہ جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبوت کا سب سے آخری میں تاج جو سجایا ہے اللہ نے، وہ سجایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر۔ اب حضور کے بعد کسی اور کے سر پر یہ تاج نہیں سجے گا۔ اب جو عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، کیا ان کا دوبارہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ انہیں نبی بنائے گا یا وہ حضور سے پہلے سے نبی ہیں؟ ترتیب کے اعتبار سے ان کا زمانہ حضور سے پہلے کا زمانہ ہے، اور اللہ نے ترتیب کے اعتبار سے نبوت کا تاج ان کے سر پر حضور سے پہلے ہی رکھ دیا۔
تو وہ کوئی الگ سے نبی بن کر نہیں آ رہے، وہ تو حضور سے پہلے سے ہی آلریڈی نبی ہیں ترتیب کے اعتبار سے۔ تو تمہارا یہ اعتراض کرنا اور اس کو دلیل بنانا مرزا قادیانی کی نبوت کے لیے، یہ ایسا بے محل اور ایسا بے ڈھنگ اعتراض ہے جس کی اس کی جگہ ہی کوئی نہیں بنتی۔ تو وہ اچھا وہ ایسا مرزائی کرتے کیوں ہیں؟ میں نے پہلے بیان کیا، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جو تمام احادیث ہیں جو جناب حضرت عیسیٰ کے لیے بیان کی گئی، میں نے جو بیان کیا آپ کو سعیدی صاحب نے کتنی بیان کی؟ 40۔ اور 40 کا میں آپ کو بتاؤں، علامہ سعیدی کی قبر پر اللہ برکت نازل کرے، انہوں نے اپنی زندگی میں 40,000 صفحات لکھیں۔ 40,000 صفحات اس بندے نے لکھیں۔ قرآن کی 2 تفسیریں لکھی، بخاری کی 16 جلدوں میں شرح لکھی، مسلم کی 8 جلدوں میں شرح لکھی۔ 100 سال میں کسی بھی مسلک کو آپ اٹھا لیں، دیوبندیوں کو اٹھائیں، سلفیوں کو اٹھائیں، کسی کو بھی اٹھائیں، کسی کا بھی اس 100 سال میں اتنا بڑا کام نہیں کہ وہ اکیلا بندہ ہو جس نے مسلم کی بھی 8 جلدوں پر شرح کر دی ہو، بخاری کی بھی 16 جلدوں پر شرح کر دی ہو، اور قرآن کی بھی 2 مرتبہ تفسیر لکھ دی ہو۔ علامہ سعیدی کا وہ بڑا مقام ہے جن کو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، اتنے زبردست عالم ہیں، اور ابھی 2016 میں ان کا انتقال ہوا، کراچی میں ان کا مزار شریف ہے، اور زندگی بھر وہ میڈیا پر نہیں آتے تھے، ملتے ملاقات نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، قرآن اور حدیث پر کام۔ وہ ملاقاتیں انہوں نے نہیں کی، لیکن زندگی میں 40,000 صفحات لکھنا تو بڑی بات ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی میں ان کے 40,000 صفحات پڑھ لیں، یہ بڑی بات ہے۔ ہم اگر ان کا کام پڑھ لیں، یہ بڑی بات ہے۔ آدمی 40,000 صفحات تو زندگی میں پڑھ نہیں سکتا، وہ شخص لکھ کر چلے گئے۔ 100 سال میں ایسا کام آپ کو ملتا نہیں۔ تو علامہ سعیدی نے 40 حدیثیں نقل کر دی اور اس میں بیان کر دیا، تو وہ ساری حدیثیں، کیونکہ ایک بہت بڑا کلیکشن ہے اس حوالے سے، وہ ساری مرزا قادیانی پر فٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو حیرت اس بات پر ہوگی کہ جو ربوہ ان کا سینٹر ہے پاکستان میں، ربوہ میں جو انہوں نے مسجد بنائی ہے وہ بھی وائٹ کلر کی بنائی ہے، جس کو ہم عبادت گاہ بولتے ہیں ان کی، اور اس ربوہ پر جو ہے وہ استغفر اللہ العظیم ایک مینارہ بنایا ہے، اور اس مینارے کو کیسا بنایا؟ وہ دمشق کی جامع مسجد جیسا بنایا، اور بنایا بھی اس کو مشرق کی طرف۔ وہ جو حدیث میں نے بیان کی کہاں نازل ہوں گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی کنارے پر۔ تو جب آپ کسی قادیانی کی ویب سائٹ دیکھیں گے تو وہ اس کا جو لوگو ہوتا ہے، اس لوگو پر ایک مینارہ بنا ہوتا ہے۔ ایک عام آدمی سمجھتا ہے کہ مسلم ویب سائٹ ہے، مسلم قرآن کا ترجمہ ہے، اور اس ویب سائٹ پر جو لوگو بنا ہوگا وہ مینارے کا لوگو ہوگا۔ وہ مینارہ وہی ہوگا جو مرزا قادیانی نے اپنے لیے کہا ہے کہ جو ہے وہ استغفر اللہ العظیم، اپنے لیے کہا کہ میں اس مینارے پر آیا ہوں، تو یہ حدیث متفق ہوتی ہے۔ لیکن ایک اور چیز آ گئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 2 زرد رنگ کی چادریں پہن کر آئیں گے۔ انہوں نے اپنے کندھوں پر دونوں طرف چادریں پہنی ہوں گی۔ تو قادیانی ایسی بھونڈی تفسیر کی ہے، اس نے کہا مجھے بھی جو ایک شوگر کی بیماری ہے اور ایک فلاں بیماری ہے، تو اس حدیث سے مراد 2 بیماریاں، تو مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ بیماری۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ معاذ اللہ حضور کہہ رہے ہیں زرد رنگ کی چادر، اور اس چادر کو معاذ اللہ موڑ دیا اس نے بیماری کی طرف، اس نے کہا دیکھو میرے ٹیسٹ دیکھ لو، مجھے دونوں بیماری ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو ایسا جھوٹا مکار شخص جس کے بارے میں اپنی کتاب میں خود لکھتا ہے کہ مجھے اتنا زیادہ پیشاب کی پرابلم ہے کہ میں ایک رات میں 70 مرتبہ پیشاب کرنے جاتا ہوں، یہ خود اپنی کتاب میں لکھا ہے اس نے۔ اب سوچئے ایک لمحے کے لیے جو بندہ ایک رات میں خود لکھے میں 70 مرتبہ باتھ روم جاتا ہوں، اور پھر وہ نبوت کا دعویٰ کر دے استغفر اللہ العظیم، تو اس کو ماننے والے بھی بے وقوف ہیں۔ اور وہ کیا لکھ کر گیا ہے، اگر اس کے ماننے والے بھی اس کی کتابوں کو پڑھیں، مسئلہ کیا ہے کہ لوگ فالو کرتے ہیں اپنے بینیفٹس پر، اگر اس کی کتابوں کو بھی لوگ پڑھ لیں تو اس کی حقیقت واضح ہو جائے گی۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے، اللہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے، اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نزول مسیح کا جو عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ستھرے عقیدے رکھنا نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کی اور ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے۔ آج تاخیر اس لیے ہو گئی کہ میں چاہ رہا تھا کہ میں آدھا کر کے بیان نہ کروں، کہ اگر میں آج آدھا بیان کرتا، کل آدھا بیان کرتا تو بات میں ربط نہیں رہ پاتا، اور آپ بھی مکمل طور پر اس پورے ٹاپک کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے آج کے درس میں کچھ تاخیر بھی ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارے اس محنت کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی
وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.